السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ واحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، انشاءاللہ آج کے جمعہ کے عنوان میں آپسی ہمدردی کے تعلق سے اور ایک دوسرے کو تانا نہ دینے کی فضیلت کیا ہے اور تانا دینے سے بچنا کیسے چاہیے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو تانا ہرگز نہ دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے فقیہی صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن فاحش کو نہیں ہوتا، اور آگے فرمایا مومن برے کلام برے اخلاق سے پیش نہیں آتا، مومن طنز کرنے والا تانا دینے والا بھی نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ یہ حدیث میں یہ ساری باتیں شامل ہو گئی، تو ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے پر لعنت، طنز و تشنیع، فحش کلامی اور بدگوئی، اس سے ہر ایک اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کا فرمان کہ مومن طنز نہیں کرتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تانا کسی کو نہ دیں، فحش کلامی برا کلام بھی ہم کسی سے نہ کریں، بدگوئی برے اخلاق سے بھی ہم کسی کے ساتھ پیش نہ آئیں۔ اب ہمارے زبان سے کوئی برا کلام نکلے گا، یہ حقیقت میں گناہ ہے، اور گناہ یہ مصیبت کا سبب ہے۔ دیکھیں اگر دنیاوی طریقے سے ہمیں کوئی مصیبت آ جائے، ہمارے جان کا نقصان ہو، ہمارے
ہمارے مال کا نقصان ہو یا کوئی آفت آ جائے ہم اسے بڑی آفت سمجھتے، اکابرین فرماتے حقیقی آفت جو ہے وہ دین کو ضرر لاحق ہو تو یہ حقیقی آفت ہے۔ ہمارے نبی نے دعا سکھلائی، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہمارے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ دیکھیے یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر خوشی اور غم ساتھ چلتے ہیں، یہ دنیا کے اندر تکلیف اور آسانی ساتھ چلتے ہیں۔ ایک ہی آدمی کو کبھی تکلیف آتی ہے تو کبھی خوشی اللہ دیتے ہیں۔ اللہ امیر کا امیری میں، غریب کا غریبی میں، بادشاہ کا بادشاہت میں اور رعایا کا رعایت میں امتحان لیتے ہیں۔ یہ دنیا کے بارے میں ہم سن کر رہے ہیں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، تو پریشانیاں بھی آئیں گی، خوشی بھی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی، آسانی بھی آئے گی۔ اللہ نے ساری چیزوں کو اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے فٹ کر دیا ہے۔ حدیث میں ہے، مثال دے کر نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان سمندر کے اندر جا کر غسل کرے تو اس کا بدن ضرور بھیگے گا، تر ہوگا۔ ایسے ہی اس دنیا کے اندر کوئی بھی زندگی گزارے تو مصیبتیں اسے ضرور آئیں گی، بس صبر کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہے۔ اور اگر اس دنیا کے اندر خصوصیت سے تکلیفیں کسی انسان سے آئیں تو معاف کرتے ہوئے، معافی کے ساتھ، دل کو صاف رکھ کر ہمیں اپنی آگے کی زندگی کا رخ طے کرنا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 3 قسم کے جانور پیدا فرمائے۔ ایک جانور وہ ہے جس سے انسانوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا دوسرے جانور وہ ہیں دوسری قسم کے جس سے انسانوں کو فائدہ بھی نہیں پہنچتا اور نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ پھر آگے حضرت نے فرمایا اور ایک قسم کے جانور وہ ہیں جس سے انسانوں کو تکلیف ہی تکلیف، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ پھر حضرت نے کھول کر بات بیان فرمائی، مثال کے طور پر وہ جانور جس سے انسانوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے، ان میں سے مثال گائے ہے، بکری ہے اور بھینس ہے۔ یہ سب جانور ایسے ہیں اس سے انسانوں کو بالکل فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائے یا اس کے ذریعے سے کھیتی کا کام کرے، یا کب حالت میں وہ کام کے قابل نہ ہو تو ذبح کر کر اس کا گوشت استعمال کر لے، یہ پہلی قسم کے جانور ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت نے بیان فرمایا دوسری قسم کے جانور وہ ہیں جس سے انسانوں کو فائدہ بھی نہیں پہنچتا، نقصان بھی نہیں پہنچتا، وہ جانور لومڑی ہے۔ مثال حضرت نے دی کہ لومڑی سے انسان کو نہ تکلیف پہنچتی ہے نہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت نے ارشاد فرمایا تیسرے نمبر کے جانور وہ ہیں جن سے انسانوں کو نقصان ہی نقصان ہے، ان میں سے سانپ ہے اور بچھو ہے، شیر ہے، یہ سب ایسے جانور ہیں جس سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ حضرت نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو مسلمانوں خاص طور پر یا تو تم گائے بھینس کی طرح بن جاؤ کہ تم سے دوسروں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے۔ اگر تم ایسے نہیں بن سکتے گائے بھینس کے مانند فائدہ پہنچانے والے تو کم حالت میں لومڑی کے مانند بن جاؤ کہ لومڑی دوسرے کو تکلیف بھی نہیں دیتی، فائدہ بھی نہیں دیتی، تو تم ایسے بن جاؤ کہ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے تو کم حالت کے اندر ایسے جانور بھی نہ بنو کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔
ایسے جانور بنو گے تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، بس تم اپنی زندگی تو کم حالت میں گزار لو کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوق بنایا، سب کا سردار بنایا، تو تم سردار ہونے کے ناطے ایسے اخلاق اختیار کرو کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ غالباً علامہ غزالی ہی فرماتے کہ تم بھینس بن جانا، سانپ نہ بننا، کہ بھینس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ کڑوا پتا کھائے گی مگر گاڑا سفید دودھ دے گی۔ سانپ کے مانند تم نہیں بننا، اس لیے کہ وہ سفید قسم کا دودھ پیے گا مگر زہر چھوڑے گا۔ اگر تم بھی ایسے بن گئے تو تم میں اور سانپ میں فرق کیا رہے گا؟ کیا کیا اعلیٰ مثالیں دے کر ہم مسلمانوں کو، ہم چھوٹوں کو ہمارے اکابرین نے، اولیاء اللہ نے، ابدالوں نے سمجھایا۔ تو ساتھیوں، ہم اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ ہم سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، بالکل سادگی کی زندگی گزارے۔ جتنی سادگی کی زندگی ہماری ہوگی، اللہ سے امید ہے کہ اتنی ہی پریشانیاں کم ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھ لیں، کتنی بڑی سادگی کی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج ہمارے نبی کے سر پر رکھا تھا، اس کے باوجود بالکل سادہ زندگی، اور صحابہ کے اندر بھی اتنی سادہ زندگی تھی جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ آج ہماری عادت بن گئی کہ برا نہ مانے، کچھ تکلیف دوسرے سے فوراً دل بیزار ہو گئے، ناراضگی کا اظہار شروع کر دیا، یا بات ہی ختم کر دی، یا اس کے گھر کو جانا ہی بند کر دیا، سلام کلام بند، یا ہماری عادت ہو گئی۔ ہم صحابہ کے واقعات سنتے ہیں، کبھی ان کی سادگی کو اپنے دل کے اندر اتارے۔ بالکل سادہ زندگی صحابہ نے دکھلا کر ہمیں دنیا سے رخصتی حاصل کر لی۔ دیکھیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہمارے گھر میں آپ کے لیے دعوت ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں عائشہ کو بھی ساتھ میں لے کر آؤں؟ اب کتنے سادگی کے الفاظ دیکھیں۔ وہ صحابی فرماتے، یا رسول اللہ نہیں، بلکہ صرف آپ کی دعوت ہے، عائشہ کی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اکیلا آ جاؤں گا۔ ہم مثال کے طور پر دیکھیں، کوئی امام صاحب کو دعوت دے یا کوئی بڑے کو دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اپنی بیوی کو بلا کر لاؤں اور تم نہ کہے تو تھوڑا دل میں بیزارگی تو محسوس ہو جائے گی، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت دیکھیں کہ تھوڑا بھی ناراضگی کا اظہار نہ کیا، فوراً گئے، دعوت کھائے آ گئے۔ دوسری مرتبہ بھی آئے وہی صحابی، یا رسول اللہ، آپ کے لیے دعوت کا انتظام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عائشہ کو بھی ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی سے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ صرف آپ کی دعوت ہے۔ اللہ کے نبی دوسری مرتبہ بھی ان کے گھر میں گئے، دعوت کھا کر آ گئے، تھوڑا بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بالکل سادگی زندگی تھی۔ آج کوئی بڑے کو ہم جا کر دعوت دیں اور وہ اپنی بیوی کو بھی لانے کی بات کہتے، ہم نہ کہیں تو اس کے دل میں بیزارگی شروع، مگر اللہ کے نبی کی سادگی پر ہم قربان ہو جائیں کہ پہلی مرتبہ بھی دعوت کو جا رہے ہیں، دوسری مرتبہ بھی اس کے گھر میں جا کر دعوت کھا کر آ رہے ہیں۔ بالکل سادہ زندگی، بالکل سادہ۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں سادگی کو اپنائیں۔ جتنی سادگی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی پریشانیاں کم دیں گے۔ ہم حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کا نام سن کر ہیں، بہت بڑی صحابیاں ہیں۔ شروع میں وہ ایک باندی تھی، ایک آقا کے پاس کام کرتی تھی۔ پہلا دور تو غلام اور باندیوں کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ غلام یا باندیوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں میں یہ فرمایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے، یہ غلام آزاد کرنا پڑے گا، باندی کو آزاد کرنا پڑے گا۔ یہ طریقہ جب ہمارے نبی نے
اختیار کیا تو یہ غلاموں کا، یہ باندیوں کا سلسلہ اللہ کے فضل سے ختم ہوا، ورنہ بازار کے اندر جیسا آج سودا بک رہا ہے ویسا غلام اور باندیاں انسان ہو کر بھی بکتے تھے۔ اللہ کے نبی کی برکت سے یہ غلاموں کا، یہ باندیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو بہرے کہ بریرہ رضی اللہ عنہ جو ایمان نہیں لائی تھی تو ایک آقا کی غلام تھی، اور حکم یہ ہے کہ جب تک آقا کے ماتحت میں ہو تو آقا جیسا چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ تو ان کے آقا نے حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے بریرہ کا نکاح کر دیا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد نکاح ہونے کے پھر وہی آقا نے باندی کو آزاد کر دیا، یعنی بریرہ کو آزاد کر دیا۔ اب آزادی کے بعد شریعت کا یہ حکم ہے کہ اسے اختیار مل جاتا ہے، چاہے وہ نکاح اپنے شوہر سے باقی رکھے یا نہ رکھے۔ اب آقا کا اختیار جب ختم تو بریرہ کو اختیار مل گیا کہ مغیث کے ساتھ نکاح کو برقرار رکھیں یا نکاح کو ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی کا جب فرمان ان کے کانوں میں پہنچ گیا تو انہوں نے فوراً حضرت مغیث سے معذرت کر دی کہ اب میں اس کے بعد تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب میں اپنا نکاح تم سے ختم کرتی ہوں۔ تو حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت بریرہ سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ فوراً فرمایا نہ، اللہ کے واسطے ایسا کام نہ کرو۔ جب حضرت بریرہ نے یہ بات سنی تو فوراً کہا کہ میں نے یہ ارادہ وعدہ کر لیا ہے، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ دن یاد ہے، مدینے کی گلیاں تھی، حضرت بریرہ سامنے سامنے چلتی، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چلتے اور کہتے بریرہ اللہ کے واسطے مجھے نہ چھوڑو، بریرہ اللہ کے واسطے مجھے نہ چھوڑو۔ اور مغیث کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے، مگر بریرہ ضد پر تھی، کہتی کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آخر کار تنگ آ کر حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ اسے اختیار مل گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں شرعی حکم یہی ہے۔ تو حضرت مغیث نے روتے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بریرہ کو اپنے پاس بلائیں، آپ تو رسول ہیں، آپ کی بات وہ مانے گی، اور اس سے کہیں کہ مجھ سے نکاح ختم نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ان کی تڑپ کو دیکھ کر حضرت بریرہ کو بلا بھیجا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کا حکم سن کر فوراً اللہ کے نبی کے خدمت میں حاضر ہو گئی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے بریرہ تم مغیث سے نکاح کو نہ توڑنا، مغیث سے نکاح کو برقرار رکھ لینا۔ تو اب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے کان میں جو ہی پہنچا فوراً عرض کیا، ادب تو برقرار تھا یا رسول اللہ آپ یہ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں یہ بطور حکم ہے یا بطور مشورہ؟ اللہ کے نبی نے فوراً فرما دیا یہ حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ تو بریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہ اب میں آپ کے اور مشورے پر عمل نہیں کرتی۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی سے بہتر صاحب الرائے کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود حضرت بریرہ فرما رہے کہ میں نہیں مغیث کے ساتھ نکاح نہیں رکھ سکتی، میں توڑ کر ہی رہوں گی۔ اب اللہ کے نبی اتنے بڑے، اس کے باوجود تھوڑا بھی ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ یہ سادگی تھی۔ آج ہم اپنے اخلاق کو ایسے بنائیں، ایسی سادگی اپنائیں، اگر ہم بڑے ہوں چھوٹے کو کوئی رائے دے اور وہ اس رائے پر عمل نہ کرے، حکم ہو تو اپنی جگہ ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنا سگا چھوٹا بھائی ہے یا اپنی بیوی ہے، جو کسی چیز پر عمل کرنا چاہتے ہم مشورہ دے رہے اور اس پر عمل نہ کرے تو ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا تب علیحدہ بات ہے، مگر مشورے کی بات ہو رہی ہے، سادگی کی بات ہو رہی، اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھیں، تھوڑا بھی بریرہ کے بارے میں ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ اور ایک روایت میں ہے بریرہ کے گھر میں گئے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت پکائی ہوئی تھی،
حضرت بریرہ سے فرمایا کہ اس گوشت کو لاؤ. حضرت بریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو صدقے کا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لکی صدقہ ولنا ہدیہ, کہ تمہارے لیے صدقہ تم میرے لیے ہدیہ کرو. اب دیکھیے یہ اللہ کے نبی کے سادگی کے الفاظ بریرہ سے کتنے محبت سے پیار سے پیش آ رہے ہیں. تو ہم بھی اپنا اصول ایسا بنا لیں کہ کسی سے کوئی تکلیف بھی پہنچے سادہ الفاظ میں کہہ کر ہم آگے نکل جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سادگی کی بدولت ہم سے دین کا بڑا کام لیں گے, اور ہم اپنا اصول ایسا اپنائیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حجۃ الوداع کا موقع تھا, اللہ کے نبی عرفات کے میدان میں کھڑ کر بیان دے رہے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر بڑا صحابہ کا لشکر, بڑا صحابہ کا مجمع اللہ کے نبی کی بات کو سن رہا تھا. اللہ کے نبی نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے میرے صحابہ یہ دن جو ہے یہ کون سا دن ہے؟ سوالن کے طور پر پوچھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ یوم عرفہ ہے, عرفہ کا دن ہے. اللہ کے نبی نے دوسرا سوال پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حرم کی جگہ ہے. پھر تیسرا سوال اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ماہ ذی الحجہ بابرکت والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن بھی مقدس عظمت والا عزت والا ہے, اور یہ جگہ جسے تم حرم کہہ رہے ہو اس کی مقدسیت اور اس کی عزت, اس کی حرمت بھی بہت بڑھ کر ہے. پھر تیسرے نمبر پر یہ مبارک مہینہ ہے, یہ مبارک مہینے کے اندر روزے بھی ہیں اور اس مبارک کے مہینے میں حج کے ایام بھی ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے یہ تین چیزیں محترم ہیں, برکت والے ہیں, بڑی عزت والے ہیں, ایسے ہی ہر ایک مسلمان کی آبرو, ہر ایک مسلمان کی جان, ہر ایک مسلمان کا مال, یہ تین چیزیں بھی بہت بڑی عزت والے ہیں. جیسے یہ تین چیزیں مقدس ایسے ہی ہے ہر ایک مسلمان کی عزت بھی, ہر ایک مسلمان کا جان بھی, ہر ایک مسلمان کی آبرو بھی. یہ عزت ایسے ہی جیسے ان کا مقام ہے اتنا ہی بڑا مقام ان کا بھی ہے. ایک روایت میں یہاں تک بھی لکھ کر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی کعبے کا طواف کر رہے تھے. فرمایا اے کعبہ تو کتنا مقدس محترم مہینہ ہے. یہ فرما کر عبداللہ ابن عمر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو یہ تو اتنا بڑا قیمتی اور اتنا بڑا مقدس چیز ہے, کیا تم جانتے ہو اس سے بھی بڑی چیز کوئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس سے بھی مقدس چیز کون سی عزت والی. اللہ کے نبی نے پھر یہی تین چیزیں ارشاد فرمائی, ایک مسلمان کی عزت, ایک مسلمان کا جان, ایک مسلمان کے آبرو اس سے بھی زیادہ محترم ہے. کعبے کو توڑ کر بنا دو گے مگر مسلمان کا دل ٹوٹے گا کیسے بناؤ گے؟ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ یہاں تک بھی فرمایا کرتے تھے یہ دل مسلمان کا جو اللہ نے بنایا ہے یہ اپنی جلوہ گاہ بنایا ہے, یعنی اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. اس دل کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا, اللہ کی یاد ہوگی, اللہ کو راضی کرنے کی چیز ہوگی. اگر اس دل کو توڑا جائے تو اللہ, حضرت ڈاکٹر عبدالحی فرمایا کرتے تھے گویا اللہ کے گھر کو توڑنے والے ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کی یاد جہاں رہتی ہے اللہ کی جلوہ گاہ ہے, اس کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ. مولانا رومی تو فارسی کے اشعار لکھنے والے تھے, کتابوں میں حضرت کا شعر لکھ کر ہے. فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی مسلمان کا تم دل بچا لو گے, تھام لو گے, اس کے دل کو تسلی والے الفاظ پہنچا لو گے تو یہ تمہیں حج اکبر کا ثواب دے گا. اگر کسی کا دل ٹوٹے گا, حضرت نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر ٹوٹ جائے تو تب بھی ہم اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو معاف کر دیں. حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ پر ہمیشہ فرمایا کرتے تھے ایک بات کہ اللہ نے 1.25 لاکھ تقریباً
انبیاء کو اس دنیا کے اندر نازل کیا، کسی کو نئی شریعت دی، کسی کو اسی شریعت پر عمل کرنے کے لیے کہا، اور ہر نبی نے آ کر قوم کو دعوت دی، قوم کے اکثر لوگوں نے تکلیف پہنچائی، تو کسی نبی کے بارے میں بھی یہ لفظ نہیں ملتا کہ وہ انبیاء میں سے کوئی بھی نبی ہو کہ جواب طنز کا، تانے کا، تشنی کا، لعنت کا جو طنز تانی تشنے سے لعنت سے دی ہو، کسی نبی نے ایسا اصول اختیار نہ کیا۔ قرآن کے اندر لکھ کر ہے جب کوئی نبی جا کر دعوت دیتے تو قوم دو ٹوک جواب میں کہتی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَا، کہ ہم تمہیں دیکھتے کہ تم بے وقوف ہمیں نظر آتے ہو، تم بڑے احمق ہو۔ یہاں تک بھی یہ بات لکھ کر اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تمہیں دیکھتے کہ تم کھلی گمراہی میں ہو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ انبیاء سے کہا جا رہا ہے۔ جب انبیاء کے سامنے یہ الفاظ پہنچتے تو انبیاء فوراً کہتے یا قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہا، ہم احمق بے وقوف نہیں ہیں، ولیکنی رسول من رب العالمین، اللہ نے ہمیں اپنا رسول دونوں جہانوں کے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب کتابوں لکھ کر کے کوئی نبی بھی چاہتا تو جواب دے سکتا تھا، جو بے وقوف کہہ رہا ہے اس کا جواب بے وقوف سے دے سکتے تھے، جو احمق کہہ رہا ہے، جو کھلی گمراہی میں کہہ رہا ہے، اس کا جواب بھی ویسے ہی ہر نبی کو اختیار تھا، دے سکتے تھے، مگر انبیاء نے اصول ہی ایسا اختیار کیا، فوراً فرمایا وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو یہ اصول ہمیں اپنانا چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا، بڑے اللہ والے قریب ہی میں گزرے، جب ان کے بیٹے محترم مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک مرتبہ پڑوس ملک کے اندر ایک آئینی قانون جو اسلام کے تھوڑا خلاف تھا نافذ ہو گیا، اس کے خلاف حضرت نے 200 صفحات کی کتاب لکھی۔ اس آئینی قانون کے جواب میں حضرت مفتی شفیع کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت تقی عثمانی نے جب یہ 200 صفحے لکھ کر کتاب مکمل کر کر اپنے والد محترم کی خدمت میں پہنچ کر یہ کہا کہ ابا جان، آئینی قانون جو اسلام کے خلاف نافذ ہو کر ہے، اس کے خلاف میں نے 200 صفحات کی کتاب لکھی ہے، اب یہ پڑھیں۔ حضرت مفتی شفیع کے بارے میں آتا ہے کہ ساری کتاب کو حضرت نے پڑھی اور پڑھ کر فرمایا اے میرے بیٹے، یہ کتاب تم نے لوگوں کی رضامندی کے واسطے لکھی یا اللہ کی رضامندی کے؟ حضرت مفتی تقی فرماتے کہ میں پریشان ہو گیا ان الفاظ سے، 200 صفحات پر میں نے یہ کتاب 200 صفحے لکھنے کے واسطے کئی دن گزرے اور بڑی محنت کی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر تم نے طنز کے الفاظ، تانے کے الفاظ لکھے ہیں کہ اگر ادھر والا طنز تانے سے پیش آ رہا ہو اور اس کا جواب تم طنز تانے سے دو گے تو تمہارے چاہنے والے تو خوش ہو جائیں گے، مگر سامنے والا ضد پر اتر جائے گا، جب ضد پر اترے گا الٹا دین کا نقصان ہوگا۔ ہم طریقہ ایسا اختیار کریں کہ کوئی ہمارے خلاف آ رہا ہو تو اللہ کے واسطے ہم طنز تشنی لعنت کے کلمات نہ لکھیں۔ پھر حضرت نے فرمایا اس کتاب کو اٹھا کر کہیں رکھ دو، پھر طنز تشنی کے الفاظ نکال کر پھر دوسری کتاب تیار کرو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کتنی محنت میں نے کی تھی، ساری محنت پر ہمارے استاد محترم ابا محترم نے پانی پھیر کر فرمایا دوسری، تو حضرت فرمایا میں نے دوسری کتاب فوراً لکھی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ داعی کی عادت دوسرے کو عمل سے یا زبان سے جو دعوت دیتا ہے ایسی دعوت دینی چاہیے کہ ہاں دوسرا ضد پر نہ آئے، اس لیے کہ اگر دوسرا ضد پر آ رہا ہو تب بھی ہم انبیاء والا طریقہ اختیار کریں۔ انبیاء کی عادت کیا تھی؟ دوسرا گالی دیتا خوشی سے پیش آتے، دوسرا پتھر مارتا جواب اچھائی سے دیتے۔ پھر قرآن کے الفاظ حضرت تقی نے اختیار کیے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، صبر کرنا، معاف کرنا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ یہ بہت بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اب آگے ایک آیت ہے وہ بتا کر میں بات
ختم کر دوں گا کہ عداوتن کأنہ ولی حمیم. اگر یہ انبیاء کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، کوئی گالی دے رہا ہو، اچھائی سے اس کا جواب ہم دے کر گزر رہے ہوں، کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہا، اچھائی سے ہم گزر رہے ہوں، قرآن کہتا ہے عداوتن جو دشمن ہے کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا گرویدہ بن سکتا ہے. تو اس لیے میرے ساتھیوں اصول اپنائیں. کوئی گالی دے اللہ کے واسطے معاف کر دیں، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو، یہی برا بھلا کہنے والا قرآن کے حکم کے مطابق ہمارا دوست بن جائے گا اگر انبیاء کا طریقہ اختیار کیا جائے. اللہ عمل کی توفیق دے. اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلائے. آمین.